بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہین کچن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے آپ سب خیریت سے رہیں، اپنے گھروں میں ہنستے مسکراتے رہیں، کبھی کوئی دکھ رنج غم پیش نہ آئے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں۔ آج میں بنا رہی ہوں آلو پالک، جو آلو پالک کی سبزی جسے کہتے ہیں ہم، ماشاءاللہ سے بہت زبردست ترکاری تیار ہونے والی ہے۔ تو یہ اس کے انگریڈینٹس رکھے ہیں۔ میں نے 1 کلو پالک لے لیا، اس کو اچھا سا صاف کر کے فریش دیکھ کے لیجئے گا، اس کے پتے گلے سڑے نہ ہوں۔ تو میں نے بہت صاف ستھری سی، بہت صاف سی تازی فریش مل رہی تھی، تو میں نے کہا چلو آج ہم پالک آلو کی ہی ریسیپی بناتے ہیں۔ تو یہ میں نے دھو کے اس کو رکھ لیا۔ اس کو میں نے پہلے باریک بالکل کاٹ لیا تھا۔ جتنا باریک کاٹ سکتے ہیں اتنا باریک کیجئے گا، تاکہ یہ ہمیں پکانے میں بہت آسانی ہوگی۔ آلو بھی کاٹ کے رکھ لیے ہیں۔ تو چلیے اب میں بناتی ہوں، تو بناتی جاؤں گی، آپ کو ساتھ ساتھ اس کے انگریڈینٹس بتاتی جاؤں گی۔ تو میں نے یہ اپنی کھلے منہ کی کڑھائی لی ہے، کیونکہ یہ پالک بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہے، تو چھوٹا برتن لے لیجئے گا ایک، اور جب یہ پک جائے گی تو پھر تو خیر کم ہی ہو جائے گی۔ تو میں نے چولہا آن کر کے میں نے تیل ڈال دیا۔ اسی کے اندر جو میں نے ایک پیاز ثابت رکھی تھی، وہ میں ساتھ ساتھ اس میں اندر کاٹتی چلی جاؤں گی، کیونکہ تیل گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو میں نے کہا میں سارا کچھ سامنے ہی آج آپ کے ساتھ سامنے کروں گی۔ تو میں اس کے اندر ساتھ کے ساتھ ایک پیاز سلائس میں کاٹ کے اس کے اندر ڈال دوں گی پوری، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سارے مسالے بتانا شروع کرتی ہوں۔ میں نے ایک ہی پیاز لوں گی، اس میں 1 کلو مطلب میری پالک ہے، اور اس میں ایک پیاز سلائس کر کے کٹ کر رہی ہوں۔ میں اس کو ہلکا سا لائٹ گولڈن ہونے کے لیے چھوڑوں گی، اور یہ دیکھیں میری پیاز کٹ ہو گئی۔ اب اس کے اندر 10 سے 12 میں لال مرچیں ڈالوں گی، جس کو ہم بٹن چلی کہتے ہیں۔ اس کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں، اور جو ہے 1 چمچہ بھر کے میں اس میں یعنی کہ زیرہ شامل کروں گی، اور میں نے اپنے ہاتھ سے ڈالا ہے، آپ اس کو ناپ کر کے ڈال لیں۔ آپ کو اندازہ نہ ہو تو 1 ٹیبل اسپون اس میں بھر کے، کیونکہ 1 کلو ہے تو اس میں 1 ٹیبل اسپون ڈال دوں گی، اور 10-12 ثابت لال مرچ ڈالوں گی۔ پیاز میں فرائی ہونے کے لیے جب لائٹ گولڈن میری پیاز ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد میں باقی انگریڈینٹس شامل کروں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی خوشبو نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو 1 تیز پتہ، 1 دال چینی کا ٹکڑا، 2-3 کالی مرچیں، 2-3 لونگیں، اور یہ 2 الائچی ڈالوں گی، تاکہ گرم مسالے کا اس کے اندر ٹیسٹ آ جائے۔ اور زیرہ میں نے ڈالا 1 ٹیبل اسپون، 10-12 لال مرچیں ڈالی ہیں۔ لائٹ گولڈن ہونے کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی، اور زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ میری سبزی ہے، براؤن نہیں کرنا، مجھے لائٹ گولڈن کرنا ہے۔ دیکھیں اب میں اس میں پالک شامل کر دوں گی، اور پالک بہت زیادہ باریک کیجئے گا، جتنی باریک آپ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ بھونتے ہی بھونتے یہ گل جائے گی، اس کا پیسٹ بن جائے، کیونکہ ہم اس کو مشین میں بلینڈ کر کے نہیں ڈالیں گے۔ جو خود سے جو اس کے اندر میلٹ ہوگی اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا، اور پالک کی کوانٹٹی زیادہ ہے میرے پاس، تو میں نے اس لیے یہ بڑی کڑھائی لی ہے۔ اس کے اندر میں ڈالتی رہوں گی، اور پالک جیسے جیسے گرم ہوگا اپنا پانی چھوڑتا رہے گا۔ اس کے اندر پالک میں الگ سے پانی نہیں شامل کرنا ہے، یہ پالک بجھ جائے گی، جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے ہاف سے بھی ہاف کوانٹٹی میں رہ جائے گی، اور دیکھنے میں یہ بہت زیادہ لگ رہی ہے لیکن بہت کم یہ شلنگ ہو جاتی ہے۔ اس میں سے صرف واٹر نکلتا ہے، اتنا پانی ہوتا ہے اس میں، ہمیں اس میں الگ سے پانی ایڈ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا پانی ہی اتنا نکلتا ہے کہ اس کو ڈرائی کرنے میں ہی بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو الگ سے بالکل اس میں پانی مت شامل کیجیے گا۔ تو میں اس کو تھوڑا سا چلا لوں گی تاکہ یہ اچھا سا مکس ہو، اور اس کو میں اسی کے اندر میں تھوڑے سے ٹماٹر کاٹ کے رکھوں گی۔ میں نے 4 ٹماٹر رکھے ہوئے تھے ثابت، وہ میں اسی کے اندر یعنی کہ کاٹ کے اسی کے اوپر ہاتھ کاٹ کے ڈال دوں گی، تاکہ اس کو نیچے سے ہیٹ ملتی رہے، اور میرا بھی ٹائم بچے، اس کو ہیٹ ملے گی، یہ پالک بجھ جائے گی، بالکل سوگی سی ہو جائے گی، بالکل سافٹ نرم۔ اور میں نے 3-4 ٹماٹر اس کے اندر کاٹ لیے ہیں، ہلکا سا اس کو مکس اپ کروں گی، اور پھر میں اس کو ڈھک دوں گی۔ بہت مزے کی میری آج کی ترکاری تیار ہونے والی۔ تو چلیے میں نے 3-4 ٹماٹر ڈال کے اس کو مکس کر کے اب میں اس کو ڈھک دوں گی۔ اس میں ابھی کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا ہے، کیونکہ جب تک یہ تھوڑا سا بجھ جائے گا، اور بیچ میں تھوڑی دیر کے بعد چلاتی رہوں گی، کیونکہ یہ بجھے گی، میں چمچے سے اس کو میں تھوڑا وہ کرتی رہوں گی، اس کے اندر ہی یعنی کہ بیچ میں اس کو چلاتی رہوں گی، کیونکہ ایک تو میرا یہ اسٹیل کی کڑھائی ہے، اس میں جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کہ یہ بجھے گی، اس کو چمچے سے اور چلا کے اس کو نیچے بٹھانا پڑے گا،
اور یہ جو میں نے لہسن رکھا تھا اس میں وہ شامل کر دوں. میں اس میں سے لہسن یعنی کہ 1 ٹیبل اسپون ہے یہ میں شامل کروں گی، کیونکہ میں نے اس میں فریش کوٹا ہوا تو تھوڑا پانی سا آپ کو لگ رہا ہے یہ. اور جو ہے اس میں باقی میں ½ ٹی اسپون جتنا رکھ لوں گی، یعنی کہ 1 ٹیبل اسپون ڈال دیا ہے اور 1 ٹی اسپون جتنا میں رکھ لوں گی. اور یہ میں نے 1 ٹی اسپون ہی میں نے اس میں سالٹ شامل کیا. یاد رکھیے گا پالک میں سالٹ زیادہ نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ پالک بہت زیادہ خود سالٹی ہوتا ہے. اور 1 چمچہ بھر کے میں نے لال پیسی مرچوں کا پاؤڈر ڈالا ہے، یعنی کہ ٹی اسپون بھر کے، جیسے پہاڑی والی ہوتی ہم نے وہ بھر کے ڈالی ہے، لیول میں نہیں. اور یہ 1 ٹی اسپون میں نے ہلدی پاؤڈر ڈالا ہے اور یہ سب شامل کر دوں گی اس کے اندر. لال پیسی مرچیں 1 ٹی اسپون. اگر آپ کو ٹیبل اسپون ڈالنا ہے تو لیول کر کے ڈالیے گا، ٹی اسپون ڈالنا ہے تو خوب بھر کے ڈالیے گا. اور ٹی اسپون ہی میں نے اس میں ہلدی پاؤڈر ڈالا ہے، ٹی اسپون ہی میں نے اس میں سالٹ ڈالا ہے. 1 کلو پالک ہے، 2-3 آلو جائیں گے. پالک بہت زیادہ سالٹی ہوتا ہے، نمک پہ بہت ہاتھ روکیے گا، اگر نمک زیادہ ہو گیا تو سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا. اب یہ ساری چیزیں مکس کر کے میں اس کو ڈھک کے 10 منٹ کے لیے چھوڑوں گی. اور یہ دیکھیں میں نے کہا آپ کو میں بیچ بیچ میں اس میں چلاتی رہوں گی، کیونکہ اس میں سے پانی کی کوانٹٹی بہت زیادہ نکلتی ہے، کیونکہ میں نے 4-5 ٹماٹر بھی ڈالیں تو ٹماٹروں کا بھی بہت زیادہ پانی نکلتا ہے. اور اس کو بیچ میں چلاتے رہیں گے کیونکہ میری کڑھائی ہے تو اس میں جلے نہیں. یہ میں نے 1.5 ٹیبل اسپون ثابوت دھنیا یعنی کہ کورینڈر سیڈز جو ڈرائی والے ہوتے ہیں ان کو میں نے کرش کیا ہے. یاد رکھیے گا اس میں دھنیا کا پاؤڈر نہیں جائے گا، ثابوت دھنیا کوٹا ہوا جائے گا. اور کرش والا کورینڈر سیڈز جو ہوتے ہیں میں وہ ڈالوں گی، اور یعنی کہ بالکل بھی پسا ہوا پاؤڈر نہیں شامل کیے گا. وہ اب میں نے اس جگہ پہ ڈال دیا ہے. دیکھیں میرا پانی ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے پالک کا، بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس میں سے. اور آہستہ آہستہ اس کو صرف چلاتے رہیں گے کیونکہ اس کو بھجنا ہے. اور یہ جو بے لیف ڈالا ہوا تھا میں نے تیز پتہ، وہ اس کا کام ہو گیا ہے، اس کی خوشبو اس میں آ گئی ہے تو وہ میں اس میں سے نکال کے باہر پھینک دوں گی، اس کا کوئی کام نہیں ہے. اب جو 2-3 میں نے آلو رکھے ہوئے تھے میں اس میں وہ شامل کر تاکہ یہ میرے آلو جو ہیں بہت اچھے سے پک جائیں. اور یہ جو پانی ہے ساتھ ساتھ خشک ہوگا کیونکہ پالک کا اتنا نکلتا ہے کہ بہت ٹائم لگتا ہے. آلو شامل کر دیے، اس کو میں تھوڑا سا چلا کے اس کو پھر ڈھک دوں گی تاکہ آلو گلنے تک میں اس کو پکاؤں گی. اور جو ہے اس کو بیچ بیچ میں سے پھر بھی میں چلاتی رہوں گی کیونکہ میری یہ اسٹیل کی کڑھائی ہے، اس میں جلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اور پانی نکل رہا ہے، جب تک آلو نہیں گلیں گے تو میں اس کو بیچ میں تھوڑا تھوڑا چیک کرتی رہوں گی. 10 منٹ لگیں، 5 منٹ لگیں، جتنی دیر میں آلو گلیں گے ہم آلو گلنے تک اس کو بھونتے رہیں گے سلو آنچ پر. اور بہت مزیدار ریسیپی آج تیار ہوگی میری آلو اور پالک کی سبزی جو ہے. آپ ٹرائی ضرور کیجیے گا، ٹرائی کرنا شرط ہے، بہت مزے کی ہوگی. دیکھیں اس میں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے. میں نے پھر 5 منٹ کے بعد چمچہ اس میں چلانے کے لیے ڈھکنا ہٹایا ہے اور بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے. بہت مزے کی سبزی ہے. میں نے کہا چلو اب سبزیوں پہ بھی تھوڑا ہم زور دیتے ہیں، روز چکن یہ وہ سب ہو رہا ہے تو تھوڑی سی ہم سبزیوں کی طرف بھی آئیں. تو سیزن کی سبزیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، سب کھانی چاہیے، ہر چیز فائدے مند ہوتی ہے. اور پالک میں تو بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے، اور جتنی گرین ویجیٹیبل ہوتی ہیں آپ کی باڈی کے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہیں. ساری گرین ویجیٹیبل کھایا کریں. اور جتنی بھی ویسے تو ویجیٹیبل جتنی اللہ تعالیٰ نے جو سبزی دی ہے ہمارے لیے سب کے لیے کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہیں. تو میرے پاس فریش میتھی نہیں تھی تو میں نے اس میں جو کسوری میتھی ہوتی ہے ہمارے پاس ڈرائی والی، وہ میں نے ڈال دی ہے کم از کم 1 ٹیبل اسپون بھر کے. اس کی الگ خوشبو ہوگی. جب تک ہم وہ نہیں ڈالتے پالک آلو میں مزہ نہیں آتا، خوشبو نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. اور خالی پالک تو مجھے کبھی نہیں اچھی لگتی جب تک میں اس کے اندر یہ مطلب میتھی نہ ڈالوں. کسوری میتھی یا فریش میتھی مل جائے تو ساتھ میں ڈال دیجیے، تو ورنہ اس میں آ کے میں ٹائم پر میں اس میں کسوری میتھی 1 بھر کے چمچہ ڈال دوں گی. 3 سے 4 میرے پاس ثابوت لال مرچیں ہری مرچیں رکھی تھی جو میں وہ اینڈ میں شامل کروں گی، کیونکہ شروع میں بھگار میں نے ثابوت لال مرچیں ڈالی ہیں 10-12 اور 3-4 میں نے اس وقت میں نے ہری مرچیں ڈالی ہیں. اب بھنائی کی طرف میرا سالن آنا شروع ہو رہا ہے تو میں نے کہا اس میں ڈال دوں تاکہ مرچوں میں ہلکا ہلکا سا میں نے کٹ دیا ہے تاکہ وہ اندر تک ان کے بھی جوس چلا جائے اور فلیور اس کا بھی سالن میں ڈیولپ ہو جائے. تو دیکھیں میرا آئل سالن کا نکلنا شروع ہو گیا ہے. بہت زیادہ مزیدار سبزی تیار ہوگی. میری یہ ریسیپی ٹرائی ضرور کیجیے گا، پھر اپنی فیڈ بیک سے آگاہ ضرور کیجیے گا. اور یہ میری ایک فرینڈ ہے، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں پالک آلو ڈالوں
کیونکہ اس کو میرے ہاتھ کا پالک آلو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ابھی تھوڑے دن پہلے میں اس کے گھر گئی تھی تو اس نے مجھے بولا کہ تم یہ اپنی ریسیپی ڈالو، اور اس کو میرے ہاتھ کا کیا کہتے ہیں دہی پھلکی اس کو میرے ہاتھ کی بہت پسند ہے۔ تو اس نے مجھ سے ریکویسٹ کیا کہ تم ویجیٹیبل بھی ڈالو اپنے ہاتھ کی، یہ پالک تو میں اگر وہ دیکھ رہی ہے تو خوش ہو جائے گی، اور میں نے اس کے کہنے پہ آج پالک آلو ڈالا ہے، اور میں کسی دن میں اس کے کہنے پہ دہی پھلکی بھی ڈالوں گی۔ تو چلیے 5 منٹ ہو گئے ہیں، میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا تھا، اس کی خوشبو نکلی ہے، اور اس کا جو میں نے میتھی دانہ ڈالا میتھی قصوری ڈالی اس کی اور خوشبو آئی، پورے گھر میں ایک تو میتھی کی خوشبو مہک جاتی ہے۔ اور جو میں نے لہسن میں نے تھوڑا سا بچایا تھا، مقصد میرا تھا اس کو اینڈ میں شامل کرنا، اور میں نے 1 ٹیبل اسپون پہلے شروع میں ڈالے تھا، اب میں جو ½ ٹی اسپون جتنا اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہوا ہے، اب میں نے اس کو اس کوانٹٹی میں ڈال دیا ہے۔ اس لیول پہ آ کے جب بھن گیا ہے، آلو بھی میرے اچھے سے گل گئے، اس کو صرف 2 منٹ کے لیے میں ڈھکوں گی۔ لہسن کی خوشبو ختم نہیں کرنی، مجھے لہسن کا تھوڑا سا کچا پن ختم کرنا ہے۔ اس میں جو آپ فریش لہسن اینڈ میں ڈالیں گے، صرف 2 سیکنڈ کے لیے 2 منٹ کے لیے آپ بند کریں، اور میں اس کی خوشبو اس کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی، اس سے 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ فریش لہسن اینڈ میں ڈالیے گا۔ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس دے رہی ہوتی ہوں، میری یہ ٹپس فالو کیا کیجیے، آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والی ہیں، آپ کی کوکنگ بہت زبردست ہونے والی ہے اس سے۔ ہم لوگ جو شروع میں لہسن ڈال دیتے ہیں اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے ناظرین، بالکل مر جاتا ہے لہسن کی خوشبو، اور ہمیں لہسن کی خوشبو برقرار رکھنی ہے، لہسن کے فائدے برقرار رکھنے، ہر چیز کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ لہسن بھی ہماری جو یہ جنجر گارلک جو ہوتا ہے ہماری باڈی میں اینٹی سیپٹک کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم یہ ہلدی ڈال رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ٹرمرک پاؤڈر، یہ سب اینٹی سیپٹک چیزیں ہیں، یہ ہماری باڈی میں یہ سب ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے، ہر ایک ہماری ایک جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں ان کو صحیح کرنے میں یہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ چلیں جی، میری سالن تیار ہو گیا ہے، پالک آلو زبردست لک کے ساتھ، اس کو میں ڈش آؤٹ کر لی ہوں۔ اب میں آپ کو فائنل لک چیک کراتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں میری ماشاءاللہ سے بہت زبردست پالک کو، دیکھیں میں نے کہا تھا جتنا باریک کریں گے اتنا اس کا ٹیسٹ نکلے گا، اور یہ خود ہی میلٹ ہوتی جائے گی۔ بیچ بیچ میں اس کو چلاتی رہی ہوں، تھوڑا سا محنت کا کام ہوتا ہے، کھانا آپ توجہ سے بنائیں گے، محنت سے بنائیں گے، اس کا ذائقہ نکلے گا، اور جب تھوڑی سی توجہ دیں گے تو ٹیسٹ ہوگا تو سب کھا بھی لیں گے خوشی سے۔ ہم اپنی جلدی میں اپنے کھانے کا ستیہ ناش نہیں کرنا، ہمیں اس کو کھڑے ہو کے توجہ سے پکانا ہے۔ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں، اور یہ جو میں نے پالک ڈالی تھی بہت ایک کریمی سا ٹیکسچر آ گیا ہے، اس کو گھٹ گئی ہے خود ہی، الگ سے گھوٹنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی۔ تو اس کا کلر دیکھیں، اس میں ماشاءاللہ سے بہت مزیدار ٹیسٹ فل ہو گیا ہے یہ۔ تو ناظرین میری یہ ریسیپی پسند ہے پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی دیکھنے کو ملے گی۔ تو چلیے یہ ریسیپی پسند آئے تو جب تک کے لیے اپنی شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔